تفسیری اختلافات اور اس کے عوامل یا اس کی وجوہات یا اسباب آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہے کہ مفسرین کے درمیان میں تفاسیر میں اختلافات کیوں وجود میں آئے اور اس کے کیا کیا عوامل ہے، اثرات اس کے کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں تمہیدی طور پر یہ بات تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے یا کوئی ایسا متن ہی نہیں ہے جس کی اتنی زیادہ تفسیریں اور اتنی زیادہ شرح کی گئی ہوں جتنے کی کتاب اللہ کی گئی ہے۔ پہلی صدی سے لے کر نزول قرآن سے لے کر اب تک قرآن مجید کی اتنی تفسیر اور اتنی تشریحات کی گئی ہے کہ اتنی اہمیت جو ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں ملی۔ ہر جہت سے یہ تشریح کا تعلق صرف معنی کے ساتھ نہیں ہے، اس کے لفظ کے ساتھ، اس کے استنادی حیثیت سے متعلق، اس سے متعلق جو شبہات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اس سے متعلق شبہات باقاعدہ ایک آج کل ایک فن بن چکا ہے پورا کہ شبہات حول القرآن، یہ کس قسم کے شبہات ہیں، اس کے تاریخی حیثیت پر شبہات، اس کی متن پر شبہات، اس کے معانی پر شبہات، یہ ایک پورا ایک موضوع ہے۔ تو ہر جہت سے قرآن مجید کی خدمت کی گئی ہے اور یہ قرآن مجید اسی کی طرح جس طرح اس کا نزول ہوا اسی جیسا ہی ہم تک یہ پہنچا ہے، اور یہ ایک زندہ جاوید معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ کہ البتہ یہ ہے کہ متعدد تفاسیر یا متعدد جو شروحات اس کی گئی ہے، تو ہر مفسر اور ہر جو شارح قرآن مجید کا تھا اس نے اپنا ایک اسلوب، طریقہ کار، اپنا ایک طریقہ اختیار کیا۔ تو اس کے لیے انہیں ہر ایک مفسر نے اپنے لیے الگ الگ شرائط بھی رکھی، تو اس کی وجہ سے تنوع کا اختلاف ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو بھی اور بلکہ انہی اگر مناہج اور انہی اسالیب کو مد نظر رکھے تو بعد میں تفسیر کی مختلف کیٹیگریاں وجود میں آ گئی، جیسے خود آپ کے سامنے ہوگا کہ التفاسیر النقلیہ، التفاسیر العقلیہ، اسی طرح التفاسیر الفقہیہ، التفاسیر جو سائنسی تفاسیر ہے، کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، العلمیہ، التفاسیر العلمیہ، اس کو سائنسی تفاسیر کہتے ہیں۔ تو مختلف کیٹیگریاں وجود میں آئی، یہ ساری کی ساری جو کیٹیگریاں وجود میں آئی یہ ہر مفسر کے اسلوب اور ہر مفسر کے طریقہ کار اور اس کے رجحان کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو سوال ہے کہ بھئی مفسرین کے درمیان میں یہ اختلاف کیوں ہے، قرآن جب ایک ہے تو پھر مفسرین کے درمیان میں اس طرح اختلافات کیوں ہوتے ہیں، یہ سوال آج نہیں، یہ ہمیشہ سے اٹھتا چلا آیا ہے، اور اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا بھی ہے کہ جو ہے مفسرین کے درمیان میں اختلاف کیوں آیا۔ مثلا یعنی جزوی طور پر اس پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہے کہ اسباب اختلاف المفسرین فی تفسیر آیات الاحکام، اسباب اختلاف المفسرین فی الجہات النحویہ، اسباب اختلاف المفسرین فی فلاں، مطلب اس طرح جزوی طور پر تو حد سے زیادہ اس پر مقالے موجود ہے، لیکن مستقل طور پر اس پر جو کتابیں ہیں وہ ایک سب سے تفصیلی کتاب تو وہ ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، اختلاف المفسرین اسبابہ و آثارہ، یہ ڈاکٹر سعود بن عبداللہ کا ایک تفصیلی مقالہ ہے، آپ کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے بہت ہی تفصیلی اور بہت اہم ہے، وہ ہے اختلاف المفسرین دراستاً تحلیلیتاً نقدیتاً، یہ شیخ ڈاکٹر عادل مقرنی ان کی کتاب ہے، کسی زمانے میں دیکھی تھی، اور بہت ہی اہم کتاب ہے یہ اختلاف المفسرین دراستاً تحلیلیتاً نقدیتاً۔ اور تیسری جو تفصیلی مستقل اس موضوع کی کتاب ہے، مستقل طور پر ایک تفصیلی کتاب، وہ ہے اختلاف السلف فی التفسیر۔ یہ شاید ایم فل کا مقالہ ہے کسی کا یا پی ایچ ڈی کا ہے، لیکن ہے بہت تفصیلی۔ اختلاف السلف فی التفسیر بین التنظیر والتطبیق، بین التنظیر وا کے ساتھ، بین التنظیر والتطبیق، شیخ محمد صالح سلیمان یا اس طرح کچھ نام ہے، لیکن یہ تینوں کتابیں بہت تفصیلی ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ بھی موجود ہے، مثلا
الخلاف بین المفسرین مظاہرہ و اسبابہ، یہ ڈاکٹر احمد سعد الخطیب کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک کتاب ہے الاختلاف فی التفسیر حقیقتہ و اسبابہ، وسیم فتح اللہ، یہ ان کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے اسباب اختلاف المفسرین، یہ ایک چھوٹا سا مقالہ ہے، تقریباً 70 یا 80 صفحات کا ہے، محمد بن عبد الرحمن الشائع۔ تو یہ ایک مستقل کتابیں جو ہے، یہ تقریباً 5-6 کتابیں ہیں، شروع کی 3 کتابیں تفصیلی ہے، اور آخر کی جو 3 کتابیں میں نے آپ کو عرض کر دی یہ مختصر ہے۔ اور اس میں سب سے خوبصورت کتاب جو ہے وہی ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے، شیخ سعود بن عبداللہ کی، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی اچھی جو ہے وہ ہے اختلاف السلف فی التفسیر محمد صالح کی۔ اچھا، دوسری بات کہ مفسرین کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا ہے، یہ کس قسم کا اختلاف تھا؟ تو یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ اگر بہت زیادہ اس میں مطالعہ کیا جائے اور تفصیلی کتابوں کو دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ جو اختلافات سامنے آتے ہیں وہ 4-5 قسم کے اختلافات ہیں مفسرین کے درمیان۔ مفسرین کی تفاسیر کا جو اختلاف ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 اقسام کے تحت اس کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم اختلاف کی پہلی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں اختلاف التنوع۔ یہ نام آپ نے سنا ہوگا، بعض کتابوں میں آپ کو اس کا نام ملے گا اختلاف التنوع، بعض میں ملے گا اختلاف المنہج، بعض میں اس کا نام ملے گا اختلاف التعبیر۔ یہ تینوں ایک ہی چیز ہے، تنوع، تعبیر اور منہج تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ فقہا کے درمیان الفاظ کا اختلاف، کسی نے آیت کی تفسیر میں الگ الفاظ استعمال کیے، دوسرے نے الگ الفاظ استعمال کر دیے، اور کسی نے الگ طریقے اختیار کیا، کسی نے الگ طریقے اختیار کیا، طریقہ، منہج، اسلوب۔ تو محض الفاظ اور طریقے میں اختلاف ہو، اگر غور کیا جائے تو مفہوم دونوں کا ایک ہو، معنی میں کوئی تضاد نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اختلاف التنوع، کہ معنی میں کوئی تضاد نہ ہو، فقط الفاظ میں اور اسلوب میں اختلاف ہو جائے۔ دوسری قسم کے اختلاف ہے، اس کو کہتے ہیں اختلاف التضاد۔ بعض جگہ میں اس کو کہتے ہیں اختلاف التضاد ضاد کے ساتھ، اور بعض جگہ میں اس کا نام دیا گیا ہے اختلاف التنافی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقط الفاظ کا اختلاف نہ ہو، اسلوب اور منہج کا دونوں کا مختلف نہ ہو، بلکہ اسلوب اور منہج کے ساتھ ساتھ دونوں کے معانی بھی مختلف ہو، مفاہیم بھی مختلف ہو۔ ایک مفسر نے آیت کا جو معنی اور مفہوم بتایا، دوسرے مفسر نے اس سے ہٹ کر ایک اور معنی اور مفہوم بتا دیا، اس کو کہتے ہیں اختلاف التضاد۔ اور یہ جو اختلاف التضاد ہے، اس کے ضمن میں بھی 2 قسمیں ہیں۔ پھر ایک کو کہتے ہیں اختلاف التضاد مع التطبیق، یعنی جہاں پر جمع اور تطبیق ممکن ہو، یعنی 2 مفسر ہیں، دونوں کے درمیان میں اختلاف تضاد ہوا الفاظ اور معنی کا، لیکن جب ہم دونوں کے معنی کو لیتے ہیں تو دونوں کے معنی کو جمع کرنا، دونوں میں تطبیق دینا، یہ ممکن ہو۔ مشہور مثال ہے نا، وَكَأْسًا دِحَاقًا، تو دِحَاقًا کا ترجمہ مختلف الفاظ میں کیا ہے، بعض نے کہا مملوءۃ، بعض نے متتابعۃ، بعض نے صافیۃ۔ یہ صرف الفاظ کا نہیں، معنی کا بھی فرق ہے، لیکن بعد کے متاخرین مفسرین نے کہا کہ یہ سارے معنی اس کے اندر شامل ہے، سب شامل ہو سکتے ہیں، کوئی منافات نہیں ہے آپس میں معنی کا، تو اس آیت کے اندر ساری شامل ہو سکتی ہے۔ اور اختلاف التضاد کی دوسری قسم ہے جس میں تطبیق ممکن نہ ہو۔ اختلاف التضاد کہ 2 مفسرین کے الفاظ کا آپس میں یوں اختلاف ہو جائے کہ دونوں کے الفاظ بھی مختلف اور دونوں کے معانی بھی مختلف اور دونوں کے اندر جمع اور تطبیق ممکن نہ ہو سکے۔ ایک مشہور اس کی مثال ہے نا، آیت کی مثال کہ قرآن مجید میں ہے، وہ آیت کس طرح ہے جس میں ولی کا ثبوت ہے، بیدہ عقدۃ النکاح، اس طرح کے الفاظ ہیں نا، بیدہ عقدۃ النکاح،
کہ کس کے ہاتھ میں نکاح کا گرا یا نکاح کا اختیار ہے. تو یہ جو بیدہی کی جو ضمیر ہے اس میں پھر اختلاف ہوا. کسی نے کہا کہ اس سے مراد ولی ہے, کسی نے کہا اس سے مراد زوج ہے, شوہر, سابقہ شوہر. تو یہ فقط الفاظ اور معنی کا فرق نہیں ہے, یہ باقاعدہ تضاد ہے, اس میں دونوں کو جمع نہیں کر سکتے, ولی اور زوج دونوں کو بیک وقت مراد نہیں لے سکتے. تو یہ ایک اختلاف کی قسم ہے. تو پہلی قسم تھی اختلاف التنوع, دوسری قسم تھی اختلاف التضاد. اختلاف التضاد کے ضمن میں پھر دو قسمیں. پھر ایک اور تقسیم کرتے ہیں, اس میں کہتے ہیں بھائی کہ اختلاف فی المقصود. تیسری قسم کو آپ کہہ سکتے ہیں اختلاف فی المقصود. اختلاف فی المقصود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آیت کے معنی اور مفہوم میں اختلاف ہو جائے, جس کی وجہ سے اس آیت کے مفہوم پر اثر بھی پڑتا ہو. ایک مفسر نے ایک آیت کا ایک مفہوم بیان کر دیا, دوسرے مفسر نے اس آیت کا دوسرا مفہوم بیان کر دیا, یعنی آیت کے معنی اور مفہوم میں اختلاف, اس کو کہتے ہیں اختلاف فی المقصود. اور جو چوتھی قسم ہے اس کو کہتے ہیں اختلاف فی غیر المقصود, یعنی مفسرین کا ایسی باتوں میں اختلاف ہو جانا جن باتوں کی وجہ سے آیت کی تفسیر پر کوئی اثر نہ پڑے, آیت کے معنی اور مفہوم پر کوئی اثر نہ پڑے. مثال کے طور پر ایک مفسر کہتا ہے کہ اصحاب طالوت کی تعداد پتہ نہیں اتنی تھی, دوسرے کہتے ہیں نہیں بھئی 50 تھی, تیسرے کہتے ہیں 60 تھی. ایک مفسر کہتا ہے اصحاب کہف کے یہ نام تھے, یہ فلاں فلاں ابن فلاں, اور دوسرے مفسر کہتے ہیں نہیں اصحاب کہف کے فلاں 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 نام تھے. ایک مفسر کہتا ہے اصحاب کہف کا کتا پتہ نہیں کس نام کا تھا, دوسرے کہتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے اختلافات ہیں, یہ اختلافات غیر مقصودی ہے, اس کی وجہ سے آیت کے معنی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور مفہوم پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہاں ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو میں نے آپ کو دوسری قسم کی کا اختلاف بتایا تھا, اختلاف التضاد, اور ایسا تضاد اور ایسی منافات کہ جن کو جمع کرنا ممکن نہ ہو, جس کی مثال میں نے بیدہی عقدۃ النکاح دی تھی, اس کے بارے میں اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ چند گنے چنے اختلافات ہیں, یہ زیادہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ اختلافات کہاں ہوتے ہیں؟ فقہی احکام میں, فقہ کے اندر. فقہ میں آئے پتہ چلتا ہے کہ اختلاف کہتے ہیں کس چیز کو ہے. تفسیر میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا, زیادہ تر اختلاف وہی اختلاف تنوع, اختلاف اسلوب یا اختلاف منہج ہوتا ہے. یہ جو اختلاف تضاد ہے یہ تو چند گنے چنے مسائل ہے, بلکہ اس پر بھی باقاعدہ کتابیں موجود ہے کہ بھئی مفسرین کے درمیان میں اختلاف تضاد کہاں کہاں ہوا ہے. تو یہ اس پر کتابیں موجود ہے, وہ جمع کر کر کے بس زیادہ سے زیادہ چند گنے چنے مقامات ہیں اس پہ. اچھا, تو یہ تو تھی اختلاف کی قسمیں. اس کے بعد ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسی کے ضمن میں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بسا اوقات بہت سے مفسرین ایسے کرتے ہیں نا کہ کہتے ہیں اس کو اختلاف, لیکن حقیقت وہ اختلاف ہوتا نہیں ہے. مثلا ایک مفسر آیا بعد میں, وہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے, اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے, اور دونوں میں اختلاف ہے. اور جب بعد میں غور کیا جائے تو دونوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے نا کہ دونوں مفسرین کے اقوال کا محل الگ الگ ہوتا ہے. ایک مفسر نے اگر کوئی رائے اختیار کی ہوتی ہے تو انہوں نے کسی اور محل کے لیے, مقام کے لیے اختیار کی ہے, اور دوسرے مفسر نے کسی اور مقام اور محل کے لیے رائے اختیار کی ہے. تو اس کو اختلاف نہیں کہتے. آپ نے پڑھا ہوگا منطق میں کہ تناقض کی جو حشت وحدت کیا کس طرح حشت 8 شرائط ہے تناقض اور اختلاف کی, تو اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے نا کہ دونوں کا محل ایک ہو. تو جب رائے کا محل الگ الگ ہو جائے تو اس کو اختلاف نہیں کہتے. ایک مفسر نے الگ مقام پر الگ موقع محل کے لیے کوئی الفاظ استعمال کر دیے, دوسرے مفسر نے الگ, آپ اس کو اختلاف نہیں کہہ سکتے. اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے جتنی کتابیں دیکھیں گے نا اسباب اختلاف مفسرین پہ, اس میں انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا ہے کہ بھئی قرات کی وجہ سے فقہاء مفسرین میں اختلاف ہو جائے, کہ ایک نے ایک قرات کو لے لیا, دوسرے نے دوسری قرات کو لے لیا. فصیام ثلاثۃ ایام, اور کسی نے کہہ دیا فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات. تو قراءات کی وجہ سے جو اختلاف ہوتا ہے وہ حقیقی معنوں میں اختلاف ہی نہیں ہے.
وجہ یہ ہے نا، یہ ایک اصول ہے کہ مختلف قراءت مختلف لفظ شمار کیا جاتا ہے. ایک لفظ ہے اس کی ایک قراءت ہے اور اسی لفظ کی دوسری قراءت ہے، تو یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ دو لفظ ہو گئے. تو جب دو لفظ ہو گئے، ایک مفسر نے ایک قراءت کو لے لیا، دوسری مفسر نے اس لفظ کا دوسری قراءت لے لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مفسر نے الگ الگ لفظ لیا ہے. تو جب الگ الگ لفظ لے لیا تو اس کو آپ اختلاف نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ اختلافی قراءت کہہ سکتے ہیں، اختلافی تفسیر نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ اگر کسی مفسر کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس مفسر نے اس قول سے رجوع کر لیا ہے، تو اس کے سابقہ قول کو لے کر اختلاف ثابت نہیں کر سکتے آپ، اس نے اس قول کو چھوڑ دیا ہو. یا اگر کسی قول پر کسی مفسر کی طرف غلط قول کی نسبت کی گئی ہو تو اختلاف میں اس کو بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ. اس کے بہت سارے ضابطے ہیں. بہرحال یہ خلاصہ ہے. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ اسباب مفسرین کے درمیان میں، یعنی ابھی اس کے بعد میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں مختصراً، پھر اس کو ختم کرتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے. 3 باتیں میں آپ کو مزید بتاؤں گا. ایک بات تو یہ کہ یہ جو تفسیر، اچھا، تو ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو تفاسیر میں اختلاف ہے، ان اختلافات کے مقتضیات کیا ہے. مقتضیات کس چیز یہ تقاضا کر رہی تھی کہ جس کی وجہ سے ان میں آپس میں اختلاف ہوا. سبب اور مقتضیات میں فرق ہے. مقتضیات ایک عمومی چیزیں ہوتی ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ بھئی بس اختلاف ہو جائے، فقہا کے درمیان ضرور اختلاف ہوگا. سبب جو ہے وہ ایک خصوصی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے مقتضیات کیا تھے، تقاضے کیا تھے جن تقاضوں کی وجہ سے یہ اختلافات رونما ہوئے. نمبر 2، دوسرا نقطہ یہ بتانا ہے کہ مفسرین کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، ان اختلافات کے بنیادی اسباب کیا تھے جو آپ نے پڑھے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ. اور تیسرا نقطہ یہ کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اگر ہم جو ہے اس طرح اختلافی آراء کو اگر کسی کے سامنے پیش کریں گے تو کیسے پیش کرے. درس قرآن دینا ہے آپ نے، یا اس طرح، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. اختلافی تفاسیر یا اختلافی جس آیت میں مفسرین کے اختلاف ہو جائے وہاں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 نکات آپ کے سامنے پیش کرنے. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ مفسرین کے درمیان جو اختلاف ہوا، ان اختلاف کے تقاضے کیا تھے یا مقتضیات کیا تھی، تو وہ بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں. نمبر 1، قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا، یہی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کی تفسیر میں اختلاف ہو جائے. قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا ہی اس کا ہی تقاضا یہی ہے کہ اس کی تفسیر میں اور اس کی تشریح میں اختلاف ہو جائے. کیسے؟ کہ دیکھیے، عربی ایک زبان ہے اور ہر زبان کے اپنے ایک اصول اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. تو جب عربی بھی ایک زبان ہے تو اس کے بھی اپنے اصول و قواعد اور ضوابط ہے. قرآن اسی زبان میں اترا ہے تو قرآن بھی پر بھی عربی کا زبان کے اصول لاگو ہوں گے. تو عربی زبان تو وسیع اللفظ اور وسیع المعنی زبان ہے. اس میں خاص لفظ ہے، اس میں عام لفظ ہے، اس میں مشترک لفظ ہے، اس میں جو ہے مجمل لفظ ہے. اس میں اشتقاق کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ فلاں سے مشتق ہے، یہ لفظ فلاں سے مشتق ہے. جو بھی اصول ہے وہ سارے کے سارے ہو سکتے ہیں. یہاں پر بھی اسالیب بھی مختلف ہو سکتے ہیں. کہیں پر اتناب ہے تو کہیں پر اجمال ہے تو کہیں پر توسط ہے، جو آپ نے علم بلاغت میں پڑھے ہیں. تو یہ جو سارے اصول ہے عربی کے، یہ قرآن مجید کی جو نصوص ہے وہاں پر بھی اپلائی ہوں گے. تو جب وہاں پر بھی اپلائی ہوں گے تو اس کو جب ہم سمجھیں گے تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس سمجھنے کے آلات موجود ہے، احادیث ہے، دیگر ٹول موجود ہے جن ٹولز کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھیں گے. ان میں سے ایک بیسک ٹول جو آتا ہے لاسٹ میں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے لغت. تو عربی لغت سے جب آپ بعض آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں ضرور بضرور فرق ہو سکتا ہے.
ایک مشترک لفظ آیا، آپ نے غور و فکر کیا، آپ نے اس کے ایک معنی کو ترجیح دے دی، وہی مشترک لفظ دوسری تفسیر مفسر کے پاس جائے گا، وہ غور و فکر کرے گا، وہ اس کے دوسرے معنی کو ترجیح دے گا۔ تو یہ ہے بنیادی چیز کہ عربی زبان میں نازل ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہوگا۔ جسے قرآن مجید کی آیت ہے نا معیشتاً ضنکا، تو لفظ معیشہ ہے۔ اب یہ جب مفسرین کے سامنے آیا تو بعض مفسرین نے اس کو مصدر قرار دیا کہ یہ مصدر ہے، عائش یعیشو عیشتاً و معیشتاً۔ بعض مفسرین نے کہا نہیں، یہ ظرف مکان ہے۔ اب مجھے بتائیے، جنہوں نے اس کو مصدری معنی میں لیا ہے وہ الگ معنی ترجمہ کریں گے، اور جنہوں نے اس کو ظرف مکان لیا ہے وہ الگ ترجمہ کریں گے، اختلاف ہو جائے گا۔ تو یہ ہے بنیادی چیز۔ اچھا، دوسرا تقاضا اور تیسرا تقاضا، ان دونوں کو ایک ساتھ سمجھیے۔ دوسرا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کا معجزہ ہونا، اور تیسرا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہونا۔ یہ دو باتیں، ان دونوں باتوں کا بھی تقاضا ہے کہ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر میں اختلاف ہو جائے۔ قرآن مجید کا معجزہ ہونا اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور رہنمائی یہ قرآن سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ان دونوں باتوں کا بھی یہی تقاضا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ جب آئیں گے تو زمانہ بدلے گا، مکان بدلے گا، زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ پورا کا پورا معاشرہ بدلتا رہتا ہے۔ اب قرآن مجید ہر معاشرے کی رہنمائی تب ہی کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کے معانی مختلف ہو، بہت زیادہ ہو، تاکہ وہ ہر زمانے پر منطبق ہو سکے، ہر زمانے کے لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ اور یہی تو اس کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے والے لوگوں کی جس طرح رہنمائی کرتا تھا، آج ہماری رہنمائی کرتا ہے، قیامت تک آنے والے سب لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ تو آج ہمارے جو مفسرین ہیں وہ قرآن مجید سے ایسے ایسے معانی نکال سکتے ہیں جو پہلے نہیں تھے، بعد والے ایسے ایسے اپنے زمانے کے مطابق ایسے معانی نکالیں گے جو ہم پر پنہا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید میں وسیع المعانی جو ہے بہت زیادہ معانی موجود ہو، اور یہ ہر زمانے کی رہنمائی کر سکے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ جو ہے اس کی تشریحات میں اختلاف ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید ایک ٹھوس چیز نہیں ہے، قرآن مجید کی نصوص اتنی ٹھوس نہیں ہے کہ بس جامد ہے، جو تشریح ہو چکی بس ختم بھائی، نہیں بھائی، یہ ربڑ کی طرح ایک کھینچی جانے والی چیز ہے، جتنا آپ اس میں غور کریں گے اتنا علم کا سمندر اس پر انسان پر کھلتا رہتا ہے۔ تو یہ تین ایسی بنیادی اور بیسک چیزیں ہیں، تقاضے ہیں کہ جو یہ تقاضا کر رہے تھے کہ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر میں اختلاف ہو جائے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری بات کی طرف، اسباب، کہ قرآن مجید کی تفاسیر میں جو اختلاف ہوا ہے مفسرین کا، اس کے بنیادی ریزنز اور اسباب کیا تھے۔ ان اسباب کو مختلف علماء نے مختلف اپنے اپنے طرز کے مطابق مختلف اس میں تقسیم کیا ہے، کیا نام ہے، کیٹیگریوں میں تقسیم کیا ہے۔ خود آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے، بہت زیادہ ہے، تقریباً 12-13 ایسے ہیں۔ تو اس کو مختصراً کر کے اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اسباب اختلاف ہے ان کو زیادہ سے زیادہ 4 کیٹیگریوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ ان 4 کے ضمن میں سب آ جائیں گے اسباب۔ تو 4 ایسے بنیادی اسباب ہے یا 4 ایسے بنیادی عنوانات ہیں جن کے تحت یہ سارے اسباب جمع ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کے متن سے متعلق اسباب۔ متن جانتے ہیں نا، نصوص، آیات، الفاظ، قرآن مجید کی متن اور الفاظ سے متعلق اسباب۔ نمبر 2، قرآن شان نزول سے متعلق اسباب۔ شان نزول جانتے ہیں نا، شان نزول، اسباب النزول، عربی میں اسباب النزول۔ نمبر 3، مفسر کے نظریات اور اعتقادات سے متعلق جو اسباب ہے، یعنی کوئی بھی مفسر تفسیر کرتا ہے تو وہ اپنے خاص نظریات، خاص اعتقادات سے کبھی نکل نہیں سکتا، اس کے دائرے میں رہ کر کرتا ہے، تو مفسر کے نظریات اور اعتقادات سے متعلق اسباب۔
اور نمبر 4 قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق آنے والی جو وارد ہونے والی احادیث ہے اس سے متعلق اسباب. یہ 4 قسم کے ایسے اسباب ہیں جس کو آپ سمجھنے کے لیے نا اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے اس کو کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے والی چیز کو دیکھتے ہیں. مختصراً میں آپ کو یہاں ہر سبب اور اس سبب کا مثال اور یہ سب کچھ آپ کے پاس کتاب موجود ہے، اس میں مثال دیکھ لیجئے. میں صرف آپ کے ذہن میں خاکہ بٹھانے کی کوشش کروں گا. اس میں جو سب سے پہلے والا عنوان ہے کہ متن قرآن یا الفاظ قرآن سے متعلق جو اسباب ہے وہ بہت سارے ہیں، بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کا کوئی لفظ مشترک ہے تو اس کا ایک مفسر ایک معنی لے گا، دوسرا مفسر دوسرا معنی، اختلاف ہو جائے گا. لفظ قروء یاد ہے نا. اسی طرح لفظ کا حقیقی معنی کوئی حقیقت اور مجاز کا اختلاف، ایک لفظ مفسر ایک لفظ کا حقیقی معنی لیتا ہے، دوسرا مفسر اس کا مجازی معنی مراد لیتا ہے. اسی طرح حروف معانی میں اختلاف، حروف معانی میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ مشہور فقہ، مجھے فقہ کی مثالیں یاد رہتی ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں جو با ہے نا حرف معنی، اس با کا کیا معنی ہے؟ یہ با یہاں پر تبعیض کے لیے آیا ہے من کے معنی میں کہ بعض سر کا مسح کرو، یا یہ با یہاں پر زائدہ ہے اور یہ ہے کہ بھئی مکمل سر کا مسح کرو. تو جس نے کہا با زائدہ ہے تو ان کے ہاں مکمل سر کا مسح فرض ہے، اور جنہوں نے کہا حنفیہ نے کہ با تبعیض کے لیے ہے تو ان کے ہاں بعض سر کا مسح کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، حروف معانی میں. اسی طرح مطلق اور مقید میں اختلاف ہو جاتا ہے. اطلاق اور تقیید میں ایک لفظ ہے وہ بعض محدثین کے ہاں وہ مطلق سمجھا جاتا ہے، بعض کے ہاں مقید. یہاں وہ بحث بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. فقہائے حنفیہ اور شافعیہ کا جو مشہور اختلاف ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کریں گے یا نہیں، اصول فقہ میں آپ پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں رقبتن ایک جگہ پر مطلق ہے، دوسری جگہ پر جو ہے مقید ہے، رقبتن مؤمنہ. تو جہاں مطلق ہے اس کو مطلق ہی رکھے یا وہاں پر بھی مومنہ کی قید لگائے. مشہور یہ اختلافات ہے، تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح ضمیر کے مرجع میں اختلاف، یہ بھی اسی کے ساتھ آتا ہے. یاد ہے ابھی میں نے آپ کو مثال دی بیدہی عقدۃ النکاح، تو بیدہی کی جو ہی ضمیر ہے یہ پیچھے ولی کی طرف ہے یا زوج کی طرف. اعراب میں اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ ترکیب جس کو اردو میں کہتے ہیں نا، کہ کسی نے کہا والراسخون، واو میں جو ہے نا بعض کے ہاں واو عاطفہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں واو استینافیہ ہے. تو جب عاطفہ ہے تو وہ پچھلے پھر معنی بدل جائے گا، اور اگر استینافیہ ہے تو معنی بدل سکتا ہے. استثناء کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، بعض کے ہاں مستثنی منہ مستثنی جو ہے استثناء منقطع ہوتا ہے، بعض کے ہاں استثناء متصل ہوتا ہے. تو بہرحال فرق پڑ جاتا ہے. تقدیر اور حذف یہ بھی اس کا ایک سبب ہے کہ کسی کے ہاں آیت کے سمجھنے کے لیے کوئی لفظ نکالنا پڑتا ہے تقدیراً، تو وہ کوئی ایک مفسر ایک نکالتا ہے، دوسرا مفسر دوسرا نکالتا ہے. اجمال بھی اس میں ہے، مجمل کوئی لفظ مجمل آیا تو ایک مفسر ایک طرح تشریح کرتا ہے، دوسرا الگ. قراءت کا اختلاف بھی اس میں آتا ہے. اشتقاق اللفظ کا بھی آتا ہے. اشتقاق اللفظ کی مشہور مثال آپ نے دیکھی ہوگی کہ قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ حصیرہ، کس طرح ہے وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے، لیکن اس طرح کہ حصیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہاں پر بعض مفسرین نے اس کا وہ کہا کہ بھئی یہ مشتق ہے حصر سے، قید سے، اور بعض نے کہا نا یہ حصیر اور چٹائی سے مشتق ہے. تو اشتقاق میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ سارے کے سارے جو لفظ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یہ سارے وہ اختلافات ہیں. اسباب دوسری قسم کے جو تھے وہ ہے اسباب نزول یا شان نزول سے متعلق. تو اسباب نزول کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے. آیت کا جو پس منظر ہے کہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی، کس قسم کے واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، کسی نے سوال کیا یا کوئی واقعہ رونما ہوا یا کوئی الگ کوئی ایسی بات ہوئی جس کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر آیت سمجھنے میں بڑے مشکل مسئلہ پیش آ سکتا ہے. مطلب یہ کہ ایک خرابی پیدا ہو سکتی ہے. تو اختلاف بھی اس میں ہو سکتا ہے. اختلاف کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مفسر کے ہاں جو شان نزول ہوتا ہے ایک مفسر کے ہاں وہ ثابت نہیں ہوتا، دوسرے مفسر کے ہاں وہ ثابت ہوتا ہے. وہ تو اس شان نزول کی روشنی میں وہ تشریح کرتا ہے اور دوسرا اس شان نزول کو نہیں مانتا. اسی طرح وہ جو مشہور قاعدہ ہے آپ کے ذہن میں آپ کو یاد ہوگا کس طرح ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، فقی تفسیری قاعدہ ہے نا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بھئی شان نزول کی ہی پس منظر میں سمجھیں گے، بعض کہتے ہیں نہیں بھئی الفاظ کو عموم کو دیکھیں گے. تو وہاں بھی اختلاف ہو جاتا ہے.
اسی طرح کسی کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کے تحت دو دو تین تین شاہی نزول ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی اس طرح اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو شان نزول سے متعلق جتنے بھی اختلافات ہیں، شان نزول کا ثبوت یا عدمی ثبوت، شان نزول کو کی روشنی میں ہی آیت کی تشریح کرنا یا نہ کرنا، ٹھیک، تو یہ جو چیز ہے یہ ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہے۔ پھر آگے جو تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی وہ کیا تھی کہ مفسر کے نظریات اور اعتقادات میں جو ہے اسباب، یعنی تیسرے نمبر پر وہ اسباب جس کا تعلق مفسر کے نظریات اور اعتقادات کے ساتھ ہے۔ یہ 4 قسم کے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ کیسے؟ یہ خصوصاً یہ ہمارے جو متاخرین کی جو خصوصاً اردو وغیرہ کی جو تفاسیر ہے نا، ان میں جو اسباب زیادہ تر ہوئے وہ ان کی وجہ سے ہوئے، یہ شاید آپ کو عربی کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ وہ کیا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کی تشریح کرتا ہوں۔ مفسر کے نظریات اور اعتقادات سے متعلق جو چیزیں مؤثر ہوتی ہے اور جس چیزوں کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 مصادر، سورسز، کن سورسز کی بنیاد پر مفسر تفسیر کر رہا ہے۔ نمبر 2 مفسر کے اپنا عقیدہ اور نظریہ۔ نمبر 3 مفسر کا زمانہ اور عصری رجحانات۔ اور نمبر 4 مفسر کا اپنا ایک خاص طریقہ اور اسلوب۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں نا جو ہر مفسر کی الگ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض مفسرین ایسے ہیں جو مصادر کی طرف آئیے، کچھ ہر مفسر کی نظر میں الگ الگ مصادر ہوتی ہے جو حجت اور اس قابل ہوتی ہے کہ اس کی روشنی میں قرآن مجید کا ہم کیا کرے، تشریح کرے۔ مثلا تفسیر القرآن بالقرآن، اس کو بعض مفسرین نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر القرآن بالحدیث کو تو مانتے ہیں۔ پھر تفسیر القرآن باقوال السلف یا تفسیر القرآن باقوال صحابہ، اس کو بھی بعض حضرات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اقوال صحابہ ثابت نہیں ہے۔ پھر خبر واحد جو ہے اس کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے گی یا نہیں، بعض کے نزدیک ہو سکتی ہے، بعض کے نزدیک نہیں۔ تو تفسیر کے مآخذ، سورسز، مصادر کیا ہے، کن کن کی روشنی میں ہم تفسیر کریں گے، اس کی تفسیر آپ کو مناہج میں ملتی ہے۔ مناہج کے مطالعہ کریں گے آپ، وہاں آپ کو ملے گا کہ بھئی علامہ ابن کثیر کے ہاں فلاں فلاں مصادر قابل حجت ہے، انہوں نے ان کی روشنی میں تفسیر کی ہے، اور فلاں مفسر نے ان مصادر کو سامنے رکھا ہے۔ تو یہ ہے، تو جب اختلاف ہو گیا مصادر میں تو ضروری بات ہے تفسیر میں اختلاف ہو جائے گا۔ اسی طرح مفسر کے نظریات اور عقائد وغیرہ میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو کلامی فرقے ہمارے گزرے ہیں، شیعہ ہو گیا، معتزلہ ہو گیا، اشاعرہ ہو گئے، ماتریدیہ ہو گئے، ٹھیک، یہ جو چیزیں ہیں ان کے الگ الگ نظریات ہیں۔ اشاعرہ کے الگ نظریات تھے، معتزلہ کے الگ نظریات تھے، ماتریدیہ کے الگ نظریات تھے۔ تو وہ حضرات جب اپنی نظریات کی روشنی میں تشریح کریں گے تو الگ ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تفسیر الکشاف ایک عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ تفسیر ہے کہ نہیں، تفسیر کشاف، لیکن اس کے جو مفسر ہے وہ معتزلی ہے۔ جب وہ معتزلی ہے تو وہ بعض آیات میں اپنے اعتزالی عقیدے کی روشنی میں ہی تفسیر کریں گے۔ مثلا ایصال ثواب کو وہ نہیں مانتے، تو جب ایصال ثواب کو نہیں مانتے تو جن جن آیات سے ایصال ثواب کا ثبوت ہوگا وہ اس کو الگ پیرائے ملیں گے، الگ تفسیر کریں گے اس کی۔ اسی طرح معتزلہ کے اور بھی بہت سارے عقائد ہیں، تو ہر مفسر کے عقائد، ہر مفسر کے نظریات، یہ ان کی تفسیر میں جھلکتا ہے، تو اس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے ایک اور پوائنٹ بتایا تھا کہ مفسر کے زمانہ اور مفسر کے زمانے کے حالات وغیرہ، تو ہر مفسر اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر اس حالات، ان اپنے زمانے کے حالات کی روشنی میں تفسیر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے زمانوں کے دیکھ لیجئے کہ آج کل جو ہے جو مفسرین سائنس کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن مجید سے جو سائنسی علوم نکالتے ہیں، تو کیا خیال ہے یہ پچھلے زمانے میں کسی مفسر نے نکالے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ زمانے کی وجہ سے، ہمارے زمانے میں ایسی باتیں آ گئی۔ قرآن مجید میں ہے نا کس طرح ہے، ان السماء والارض كانتا رتقا ففتقناهما،
کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے, ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا. اب آج کل کے بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے وہ جو مشہور نظریہ ہے نا کہ کس طرح وہ بگ بینگ کا نظریہ سائنس کا, کہ بھئی جو ہے ایک یہ پورا دنیا ایک گولا تھا اور پھر پھٹ گیا اور آسمان اور زمین جدا ہو گئے, تو وہ نظریہ کے. تو بہرحال یہ کہ ہر مفسر اپنے زمانے کے رجحانات, اپنے زمانے کے تقاضوں, اپنے زمانے کے مباحث کو دیکھ کر جو ہے وہ تفسیر کرتا ہے. اس کی وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ اختلاف ہو جاتا ہے. اور جو آخری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی وہ کیا تھی؟ اسلوب اور منہج کا اختلاف. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کسی مفسر کا اسلوب جو ہے وہ فقہی ہوتا ہے تو اس کی زیادہ توجہ فقہی احکام پر, کسی کا کلامی ہوتا ہے. آپ مفاتیح الغیب تفسیر اٹھائیں گے تو سارے کے سارے کلامی مسائل ملیں گے. الجامع الاحکام القرآن یا احکام القرآن للجساس اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو ساری فقہی بحثیں ملیں گی. تو ہر مفسر کا طریقہ اور اسلوب الگ ہے, تو اس کو کہتے ہیں اسلوبی اختلاف. تو بہرحال یہ تیسرا پوائنٹ تھا. اور چوتھا پوائنٹ, اس کی تفسیر آپ نے ساری کی ساری پڑھی ہے کہ حدیث سے متعلق جو اسباب ہے, حدیث سے متعلق اسباب کا مطلب ہے کہ کسی مفسر کو ایک حدیث پہنچی تو اس نے اس کی روشنی میں تفسیر کر دی, دوسرے مفسر کو نہیں پہنچی اس نے اپنی رائے سے تفسیر کر دی, تو اختلاف ہو گیا. ہوتا ہے نا. اسی طرح ایک مفسر کے نزدیک جو حدیث کی سند کو پرکھنے کے الگ شرائط ہے, دوسرے کے الگ. ایک مفسر کے نزدیک جو ہے حدیث کے متن کو پرکھنے کے الگ شرائط ہے, اس دوسرے کے الگ. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے نا حدیث سے متعلق, اس کو آپ چوتھے قسم میں شامل کر سکتے ہیں. یہ بہت لمبا ہو رہا ہے, چلے زیادہ تفسیر میں جانے سے پہلے بس آخری نقطہ میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, پھر اس کو ختم کرتے ہیں. آخری بات میں نے کیا کی تھی کہ جو آیات کی اختلافی تفاسیر ہے اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی ذمہ داری جس کے بارے میں یہ ایک ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک تفسیر آئی اور اس تفسیر میں مفسرین کی مختلف آراء ہے, مثال کے طور پر ایک مفسر نے ایک رائے اختیار کی, دوسرے نے دوسری, تیسرے نے تیسری رائے, تو زیادہ سے زیادہ 3 آراء ہو گئی. تو ہم زیادہ سے زیادہ اسی دائرے کے اندر رہ کر کسی ایک رائے کو اختیار کر سکتے ہیں, ان دائروں میں سے باہر نہیں نکل سکتے. یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمارے سلف سے لے کر ہم تک کسی آیت کے مفہوم میں زیادہ سے زیادہ 3 احتمالات تھے, تو ہم ان 3 احتمالات سے ہٹ کر اپنی طرف سے ایک نیا احتمال نکال دے. اس کے بارے میں علماء نے منع کیا ہے کہ نہیں بھائی, آپ انہی میں سے رہ کر آپ جو ہے کوئی نہ کسی ایک کو اختلاف کیا جائے, کسی ایک کو اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ نقطہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ درس میں یا جب آپ سبق پڑھائیں تو اور آپ کے سامنے جو ہے نا ایک ایسی آیت آ جائے کہ جس آیت میں مفسرین کی آراء مختلف ہو, تو وہاں آپ کیا کریں گے, میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے تحدید و محل الخلاف. سب سے پہلے آپ نے کیا کنفرم کرنا ہے کہ محل اختلاف کیا ہے. یہاں پر اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے یا اس آیت کے لفظ میں اختلاف ہے, یا معنی اور لفظ میں اختلاف نہیں ہے بلکہ جزوی طور پر اختلاف ہے کہ اس کے متعلق جو حدیث ہے وہ ثابت ہے یا نہیں. تو مطلب آپ نے محلی خلاف کو متعین کرنا ہے سب سے پہلے. جب وہ متعین ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اس سے متعلق تمام مفسرین کے اقوال کو نقل کرنا ہے کہ بھئی یہ جو میں نے آپ کو محل بتایا, اس محل میں یا اس مسئلے میں یہ علامہ ابن کثیر کی یہ رائے ہے, علامہ ابن جریر طبری رحم اللہ کی یہ رائے ہے, علامہ رازی رحم اللہ کی یہ رائے ہے, تمام مفسرین کے جو مختلف اقوال ہیں ان کو لے لے. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3, پھر آپ نے سبب بتانا ہے کہ بھئی یہ جو ان حضرات کے درمیان میں یہ جو اختلاف ہوا یہ کیوں ہوا, اس کا بنیادی سبب کیا ہے. اس کے لیے آپ نے پیچھے جو اسباب پڑھے ہیں اس کی روشنی میں خود کوشش کرے کہ بھئی ان کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے یہ پیچھے اسباب جو ہم نے پڑھے اس میں سے کون سا سبب یہاں اپلائی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہو رہا ہے. تو تاکہ سامنے والا اہل علم ہے تو اس کو پتہ چلے کہ بھئی یہ کیوں اختلاف ہوا ہے, تو سبب اختلاف آپ نے بتانا ہے. یہ عوام کے سامنے کی باتیں نہیں ہو رہی ہے, آپ تو تخصص کر رہی ہے نا, تو یہ عوامی باتیں نہیں ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, نمبر 4, اختلاف کی نوعیت کو بتانا ہے کہ یہ جو مفسرین کے درمیان میں اختلاف ہے یہ اختلاف تنوع ہے یا اختلاف تضاد, اور اگر اختلاف تضاد ہے تو کیا اس کی کوئی تطبیق ممکن ہے یا نہیں.
اگر تطبیق ممکن ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ تطبیق بیان کریں ان کے سامنے، اور اگر تطبیق ممکن نہیں ہے تو پھر آپ ترجیح کی کوشش کریں. اب ترجیح آپ کس طرح دیں گے؟ مثلا آپ نے کہا کہ علامہ ابن کثیر کی رائے یہ ہے، علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، اور دونوں میں آپ کوشش کر لے لیکن تطبیق نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتے، تو آپ ترجیح دیں گے. تو ترجیح کے لیے آپ خود بھی غور و فکر کریں، مثال کے طور پر شان نزول سے فائدہ لے لے، سیاق و سباق سے استفادہ کرے، ٹھیک ہے، نقلی دلائل کی طرف غور و فکر کرے. اور ہم جیسے لوگوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے متاخرین اور اکابر کی تفسیر کو لے لیں. معارف القرآن حضرت تھانوی، حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی، یا حضرت خاندلی رحمۃ اللہ علیہ کی لے لے، بیان القرآن کو لے لے. تو جو ہمارے متاخرین ہیں انہوں نے جس کو ترجیح دے دی پھر اس کو لے لے. تو یہ ایک خاکہ سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اختلافی آیات میں آپ نے کیا کرنا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. بہرحال یہ خلاصہ اور خاکہ سا تھا، جو کچھ میرے ذہن میں آیا میں نے بتا دیا. اور پتہ نہیں ہے کہ جو ہے ممکن ہے بہت ساری چیزیں اس میں ہو، کیونکہ 700 800 صفحات کی بحثیں ہیں، اس کو میں جو ہے 40 منٹ میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن جتنی باتیں مجھے آتی تھی وہ میں نے بتا دی، اور جتنی نہیں آتی وہ پھر آپ کسی اور استاد سے سیکھ لیجئے گا. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں چیٹ دیکھ سکتا ہوں؟ کوئی سوال تو نہیں ہے اس میں؟ اچھا نہیں ہے، چلے ساری تعریفات ہیں.